الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی 140 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے کفار مکہ کے غلط رسم و رواج اور ان کے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر کچھ قوانین لاگو کیے ہوئے تھے اور جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان کی تردید کی جا رہی ہے، جس میں جانوروں میں سے مختلف اقسام کا اپنے اوپر حرام کر لینا اور اس طرح قتل اولاد کرنا۔ اولاد کے قتل کے حوالے سے گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بات ہوئی کہ اس کو آج کے دور میں بھی کیا جا رہا ہے اور مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس لیسن کو غور سے دیکھیں تو کافی ساری چیزیں اس کے اندر میں نے بیان کر دی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے انشأ پیدا کیا، جنات ایسے باغات، معروشات جو چھتوں پر چڑھائے ہوئے ہیں، وغیر معروشات اور نہیں چڑھائے ہوئے چھتوں پر، والنخل اور کھجوروں کے درخت، والزرع اور کھیتی، مختلفاً اکلہ جن کا پھل مختلف ہے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہا جو ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ اور نہیں ملتے جلتے، کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل میں سے، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وآتوا حقہ اور ادا کرو اس کا حق، یوم حصادی اس کی کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور نہ تم اسراف کرو، نہ تم حد سے گزرو، انہ لا یحب المسرفین کیونکہ بے شک وہ نہیں محبت کرتا حد سے گزرنے والوں سے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنا اس حوالے سے تعارف کروایا ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پھل اور باغات پیدا کیے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو ذکر کیا ہے، معروشات وغیرہ معروشات، چھتوں پر چڑھا ہوا، یہ آپ نے لفظ سن رکھا ہوگا عرش، جس طرح اللہ کا عرش ہے تو اس طرح بلند جگہ کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو چھتوں پر چڑھائے ہوئے باغات وہ بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ویسے باغات یا پودے جو چھتوں پر نہیں چڑھائے ہوئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بیلیں ہوتی ہیں، مثلا انگوروں کی بیل اور توری کی بیل، یہ اوپر کو چڑھتی ہے، اور کوئی بھی چیز ہو اوپر، اس کے اوپر اسے چڑھا دیا جاتا ہے، چھت ہو یا لکڑیاں
جو ہیں وہ کھڑی کی جائیں، یا جیسے بھی ہے، مطلب اس نے بلندی کی طرف جانا ہوتا ہے، تو یہ ان بیلوں کی طرف یہ اشارہ ہے کہ ایسے باغات اور ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں، اور ایسی بھی جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہیں۔ اس میں اگر مثال لیں تو خربوزہ، اور اس طرح تربوز اور گرما، اور اس جیسے اور پھل اور سبزیاں جن کی بیلیں زمین پر ہی ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں، اوپر نہیں جاتی۔ تو یہ دونوں طرح کے جو باغات ہیں وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر کھجور، ایسے پودے جو اپنے تنے پر خود ہی کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں پہ کھجور کا پھر ذکر کیا، اور اسی طرح زیتون اور انار کا بھی آگے ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ اور کھیتی، ہر قسم کی کھیتی، اس میں ساری چیزیں شامل ہیں جو زمین سے اگتی ہیں، نکلتی ہیں۔ مختلفاً اکلہ، اور ان کا جو پھل ہوتا ہے وہ آپس میں مختلف ہوتا ہے۔ پھر یہ جو زیتون اور انار ہے، یہ ملتے بھی ہیں ایک دوسرے سے اور نہیں بھی ملتے، مطلب یہ کہ اس لحاظ سے کہ یہ اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، مل بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پھل مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھی مل رہے ہوتے۔ تو یہ ہے متشابہم وغیرہ متشابہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سارے پھلوں کو تم استعمال کرو، تم کھاؤ، بالکل تمہیں اجازت ہے، تمہارے لیے ہی تو پیدا کیے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے، اذا اثمر، جب وہ پھل پک جائے تو پھر تم اسے کھا لو۔ وآتوا حقہ یوم حصادی، لیکن اس کی کٹائی کے دن اللہ کا حق ادا کرو۔ اصل یہ بات کرنا مقصود تھی، یہ ساری پیچھے جو تمہید ہے، پھلوں کا ذکر کیا، باغات کا ذکر کیا، کہ اسے اللہ ہی نے پیدا کیا، اگر اللہ نہ چاہتا تو پھر کیسے یہ ہوتا؟ تو پیدا تو اس نے تمہارے لیے کی ہیں ساری چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حق اس میں بنتا ہے، وہ ادا تمہیں کرنا ہوگا، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ مطلب یہ قیمت تو اللہ کی نعمتوں کی نہیں ہوتی، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں کہ پھر بھی اس نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے کہ یہ ادا کرو، بطور امتحان کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، کہ انسان سارا مطلب اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے تو اس کے نام پر بھی کچھ نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، یہ چیک کرنے کے لیے، یا جیسے بھی۔ اب یہ یوں سمجھے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار سے عشر اور زکوٰۃ نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، کہ جب پھل پک جائیں، کھیتیاں پک جائیں، تو پھر ان کو جب کاٹنے لگو تو اس دن اللہ کا حق بھی نکالنا ہے۔ وآتوا حقہ یوم حصادی، کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس کی تفصیل احادیث میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو جس زمین کو یا جن باغات کو، کھیتیوں کو بارشوں کا پانی لگتا ہو، نہروں کا یا چشموں کا قدرتی جو پانی ہوتا ہے، مطلب اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی کو بہت زیادہ خود سے، بلکہ خود بخود وہ لگ رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو ایسے جو کھیت ہیں یا ایسی فصلیں ہیں، ان پر 10 من میں سے 1 من عشر ہوگا اللہ کے لیے، جو صدقہ کیا جائے گا، اور اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اور اگر خود سے پانی لگایا جا رہا ہے، مطلب کھینچ کر، محنت کر کے، یا خرید کر، جس طرح آج کل خریدا بھی جاتا ہے پانی، اور خود بھی محنت کے ذریعے بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے، یا مطلب اپنی پاکٹ سے اس کے اندر خرچ بھی آ رہا ہوتا ہے، وقت بھی لگ رہا ہوتا ہے، اور محنت بھی لگ رہی ہوتی ہے، پانی لگا رہے ہوتے ہیں جب فصلوں کو، تو اس میں سے پھر آدھا ہو جاتا ہے عشر دوسرے کی نسبت۔ وہاں 10 من میں سے 1 من تھا، اور اگر محنت اور وقت اور خرچ کے ساتھ پانی لگایا جا رہا ہے تو پھر اس میں 20 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ تم خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی حد سے تجاوز کرو۔ اس کے مفسرین نے ایک تو یہ معنی لیا ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے بھی
حد کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور احادیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ایسا صدقہ جو آپ کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد آپ کو خود محتاجی کا سامنا کرنا پڑے اور آپ مانگنے پر مجبور ہو جائیں، تو آپ ایسا صدقہ نہ کریں۔ مثلاً ایک بندے کے پاس ہے ہی اتنا کچھ کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، تو اس کا خود کھانا ہی صدقہ ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلائے، وہی صدقہ ہے اس کے لیے، اس کو ایکسٹرا صدقہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو تب ہے جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ دے رکھا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ وہ دے دیں اور اس کے بعد آپ خود محتاج ہو جائیں اور خود مانگنا شروع کر دیں۔ اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو یہ یہاں اسراف سے مراد خرچ کرنے میں بھی حد کو تجاوز نہیں کرنا، بلکہ ایک خاص لمٹ کے تحت آپ نے اپنا خیال رکھ کے، اپنے بچوں کا خیال رکھ کے، اپنی جو منکوحہ بیوی ہے، وائف ہے، اس کا نان و نفقہ اور اس کی جائز ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرنا ہے جتنی استطاعت بچے۔ خود محتاجی کی طرف چلے جائیں اور آگے سب کچھ دے دیں، اس کو شریعت نے کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ ایک تو اس کا معنی یہ ہے، دوسرا یہ کہ زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ کلیکٹ کرنا مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کو چاہیے کہ یہاں پہ ان کو حکم ہے کہ وہ اسراف سے، حد سے تجاوز نہ کریں، بلکہ جتنا جس کے ذمہ بنتا ہو اس سے اتنا ہی وہ وصول لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں فضول خرچی بھی آ جاتی ہے، وہ تو الگ سے بھی قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر منع کیا گیا۔ آگے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً، اور اب یہ پھر وہی مضمون جو جانوروں کو حرام انہوں نے کیا تھا، تو پھر ایک دفعہ عشر کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپاؤں میں سے، حَمُولَةً بوجھ اٹھانے والے، فرشا، اور زمین سے لگے ہوئے، کلو مما، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دے رکھا ہے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، یا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے ساتھ اسے اگر جوڑیں تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح باغات اس نے پیدا کیے ہیں، پھل اس نے پیدا کیے ہیں، یہ سارا نظام اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، تو پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، چوپاؤں میں سے بھی اسی نے پیدا کیا سب کو جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور اس طرح زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ بوجھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جن جانوروں کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، جس طرح گدھا ہے، اور اس طرح اونٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں بیل بھی شامل ہے۔ اگرچہ بیل کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ کھینچ کر وزن کو لے کر چلتا ہے، تو وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اور فرشا، زمین سے لگے ہوئے جانوروں سے مراد بکری اور بھیڑ اور اس طرح کے جانور ہیں جن کے اوپر کوئی وزن اور بوجھ تو نہیں لادا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حلال جانور قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا اسی میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دے رکھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم اپنے اوپر کیوں آرام کرتے ہو ان میں سے مختلف چیزوں کو، جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کئی جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ تو یہ شیطان کی پیروی تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اس کا حکم مانو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، اپنے اوپر خواہ مخواہ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جس کی دلیل نازل نہیں کی، اس کو اپنے اوپر کیوں حرام سمجھتے ہو؟ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تو تمہیں بھٹکائے گا اور راستے دنیا بھی تمہاری خراب کرے گا اور آخرت بھی خراب کرے گا۔ تو خواہ مخواہ اس کے پیچھے نہ لگیں، بلکہ اللہ کا حکم مانیں اور اسی کی پیروی کرنے کا تمہیں حکم ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز اس نے حلال کی ہے اسے
قطعاً کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے اوپر حرام سمجھے، اور جو اس نے حرام کر دیے اس کو کوئی کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے اوپر حلال کر لے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔